کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اللہ پاک کے اس پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر کریں گے کہ جنہیں نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ اکبر، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، لیکن اللہ کے حکم سے ایک جنت کا مینڈا آتا ہے اور وہ فدیہ بن جاتا ہے اور اسے ذبح کیا جاتا ہے، قربان کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہ جنہیں مختلف انداز میں آزمایا جاتا ہے اور وہ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کون ہیں؟ پیارے پیارے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کچھ تعارف لیں گے، آپ کے اوصاف لیں گے، کچھ وہ اعمال ہیں کہ جو آپ ہی نے ابتدا فرمائی، یعنی کچھ ایسے کام کہ جن کی ابتدا آپ سے ہوئی ہے اور وہ پھر بعد میں رائج ہوئے ہیں۔ وہ کون سے کام ہوں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سیکھیں گے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کون کون سی باتیں ہیں، آپ کی سیرت کے بہترین پہلو کون سے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو ہم منچ پر بلائیں گے۔ انشاءاللہ سیگمنٹس ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور ٹاپک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس ٹاپک پر مبلغین سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون ہوں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت بھی اور نعت بھی ہم ایک ہی شخصیت سے سنیں گے، وہ ہیں عدنان شیخ اتاری۔ مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بابو شریف کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ راشد علی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔ دیگر مبلغین کو بھی آپ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے راشد بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا جی آیا نو، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں آیات محکمات، صاف معنی رکھنے والی آیتیں، اس میں لکھا ہے تفسیر صراط الجنان میں کہ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکم اور دوسری ہے متشابہ۔ محکم آیات کون سی ہوتی ہیں؟ محکم آیات وہ کہ جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے متشابہ، یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات ہیں، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم یاسین حامیم عین سین قاف، مختلف صورتوں کے شروع میں جیسے یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ یا متشابہ وہ ہے کہ جس کے معنی ظاہری معنی سمجھ میں تو آ رہے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ پہلی قسم یعنی محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی احکام شریعہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ آیات کے جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے یا معنی تو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، مراد کوئی اور ہوتی ہے، متشابہ، اس کا علم اللہ پاک کسی کو عطا فرماتا ہے یا نہیں فرماتا۔ اس کے بارے میں محققین علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہات کا علم عطا فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انوار التنزیل میں آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات حروف مقطعات کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا اور یہ بعید ہے۔ آگے فرمایا والراسخون فی العلم، یعنی پختہ علم والے لوگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم با عمل ہے کہ جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا کہ اولو الالباب، عقل والے، ارشاد فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت کو مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی خوبی بھی کمال کی ہے۔ عقل کے ذریعے ہی بندہ ہدایت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن یاد رہے کہ
جس عقل سے ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال کی جا رہی ہو وہ کمزوری سے بدتر ہے، تو لہٰذا عقل، اس کا درست استعمال، صحیح استعمال ہی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اگلے مہمان ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں، آپ انشاءاللہ ان کی زیارت بھی فرمائیں گے، ان کو ہم ویلکم کریں گے اور پھر انشاءاللہ عدنان بھائی سے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ عبد الواجد بھائی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد لي خمسة أطفي بها، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الغاتمة، حر الوباء الغاتمة المصطفى صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، كي صلوا عليه وآله۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن ہو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کئی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدائے رت زدہ تکتا کیا ہے، ہر طرف دیدائے رت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، مانگ مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، آیا ہے نہ منگتا
یہ کہنا کیا ہے، نا یہاں نا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہ ہو میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، مانگ ملمان تھی منہ مانگی مراد دے گا، نا یہاں نا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نا یہاں نا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نبی سلطان نبی مانگنے والا تیرا، میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نا یہاں نا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نا یہاں نا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، کیوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے قصاص، بخش پہ پوچھے لجائے کو نہ جانا کیا ہے، زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، تو اس کو کیا کہو اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو کیا شور ہے غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری روح بیتاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا ہے، سامنا پہر کا ہے دفتر اعمال میں پیش کر رہا ہے کہ خدا حکم
سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہو آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے گھٹ کیا ہے سن کے یہ عرض میری بغیر کرم جوش میں آئے یوں ملائک کو ارشاد پہلا کیا ہے جس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز کر اٹھو میں بے ساختہ شور اور تڑپ کریں گے کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو آیا میرا غامی 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 اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی لو آیا میرا غامی لو میرا غامی لو آیا میرا غامی میں شرق اگر میں شرق کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے ثنا خواہ گئے وہ بھی تو بغا ہوں گے لو آیا میرا غامی 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 میرا غم خوار آ گئی جان بے جان میں کہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے ہم حکم والا کی تعمیل ہو زہرا کیا ہے کہ سما دیکھ کے میں شرم اٹھے شور کے باہر چشم پتھور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقہ اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جان دل تیرے نغموں کے نثار بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے
سبحان اللہ، کیا بات ہے جی عدنان بھائی، ماشاء اللہ، بڑا پیارا کلام آپ نے لیا، اور سبحان اللہ، صبح صبح ایک تو اس میں قیامت کا منظر، اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں جو ایک گناہگار کو ملیں گی، کیا پیارے انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں تخیلات پیش کی ہیں، قیامت کا منظر کھینچا ہے، وہاں کی مشکلات کو بیان کیا ہے، وہاں کی تکلیف کو بیان کرنے کے بعد جب سرکار آ جائیں گے تو امتی کا حال کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، جب امتی دیکھے گا حضور آ گیا نا، جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، کہتا ہے نا بندہ سانس لیتا ہے، آ گئی جاں تلے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے؟ قربان پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں پر جو کل قیامت کے دن بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں جو بندوں کو ملیں گی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے اپنے غلاموں کی، اپنے امتیوں کی جو شفاعت فرمائیں گے، اس کی کیا کیفیت؟ اچھا، اس کو اگر ایک اس کلام کو دیکھا جائے، اور ایک واقعہ جو کتب میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ دیکھیں گے کہ ایک تخت پر تشریف فرما ہوں گے، اور دیکھیں گے ایک امتی کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کی امتی کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو بڑی عجلت کے ساتھ فرشتوں کے پاس جائیں گے، کہیں گے تم اسے کہاں لے کر جاتے ہو؟ عرض کریں یا رسول اللہ، یہ تو گناہ گار ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اس لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیں گے ٹھہرو ذرا، اتنی دیر میں جب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، تو اب آواز آئے گی اطیعوا محمدا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو۔ اب دوبارہ نامہ اعمال اس کے رکھے جائیں گے میزان پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکالیں گے، ایک صفحہ نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری اداؤں پر، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب وزنی ہوگا تو اب فرشتے کہیں گے بس ٹھیک ہے اب تو یہ جنت میں جائے گا، یوں کہیں کہ میں شرمندہ شور بپا ہو جائے گا، واہ چشم بددور ہو، کیا شان ہے، کیا رتبہ کیا ہے۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کہ اب وہ جب حضور جانے لگیں گے اپنے امتیوں کے پاس، وہ دامن پکڑے گا، اے پیاری رنگت والے، گورے گورے چہرے والے، آپ اس مشکل گھڑی میں میرے کام آئے ہو، آپ کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور عرض کرے گا کہ یہ اس پرچے میں کیا تھا؟ میرے آقا فرمائیں گے یہ وہ تمہارا درود تھا جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے سنبھالا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ایک تو یہ پورا منظر دیکھیں، اور پھر یہ کلام سنیں، اور پھر درود پاک پڑھنے کا بھی اپنا ذہن بنائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ بہت سی برکات اللہ نے چاہا ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ابتداءً ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تعارف لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی عبدالواجد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے جی وہ تمام آپ کی اولاد میں سے ہی ہیں، واہ واہ، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی لیے حضور نے ایک موقع پہ ارشاد بھی فرمایا کہ میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح سے آپ بہت مہمان نواز، بہت زیادہ کریم، بہت زیادہ دعا فرمانے والے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کا وصف آپ پہ اتنا غالب تھا کہ آپ کی جو کنیت ہے وہ بھی مہمان نوازی کی وجہ سے، ابو الضیفان۔ واہ، یعنی آپ کے بہت سے اوصاف تھے، لیکن جو وصف سب سے غالب یا نمایاں لوگوں کو نظر آیا ہوگا، میرا گمان ہے، تو انہوں نے اسی وصف کی بنا پر آپ کی کنیت رکھ دی۔ تو آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الضیفان ہے، یعنی مہمان نوازی کرنے والے۔ اسم مبارک ابراہیم ہے اور والد کا نام طارق آتا ہے۔ واہ، حلیہ مبارک کے حوالے سے اگر عرض کروں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں ابراہیم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں، یعنی میری ریزیمبلنس سب سے زیادہ ان سے ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ آپ کی اولاد میں دیگر انبیاء بھی ہیں، لیکن جہاں ریزیمبلنس کی بات ہوگی، مشابہت کی بات ہوگی، تو میری ریزیمبلنس اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ لو، اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا، وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے، گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ واہ شاہ صاحب یہاں ایک چیز قابل توجہ ہے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ مبارکہ ہے جی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہے۔ جی اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جی لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے غیب کا کیسا علم ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ آپ اولین آخرین کو جانتے ہیں، واہ واہ واہ، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ تمام اولین و آخرین کے نبی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اب یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اتنے غور سے دیکھا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میری ریزیمبلنس سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے کہ وہ دبلے پتلے ہیں اور ان کا رنگ گندمی ہے۔ واہ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کا علم ہے، جی جو حضور جانتے ہیں، جی وہ عام انسانوں کے جیسا علم نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشے کے حوالے سے ایک جو مشہور قول ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کپڑے کے تاجر تھے، لیکن اس کے علاوہ دو مزید اقوال بھی ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کھیتی باڑی کا پیشہ آپ نے اختیار فرمایا، اور ایک یہ ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اچھا، جو کپڑے بیچنے کے حوالے سے تو اس پر ایک روایت حضرت اسحاق بن یسار ہے، وہ کپڑے بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ واہ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ تاجر تھے واہ اور کپڑے فروخت کرتے تھے۔ تو رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، کسب کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے سے ثابت ہے، کیا بات۔ اور ہمیں جو تاریخ کی کتب سے یا احادیث کی کتب سے معلومات ملتی ہے تو اس میں کچھ ایسا ہے کہ ہر نبی جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار فرمایا ہے۔ جی تو معلوم یہ ہوا کہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رزق حلال کمانا اور اس کے لیے کوشش کرنا جی اور اسباب کو اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور امت کو انبیاء کے طریقے پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کچھ سنا، اور پھر آپ کے پیشے کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ جو آپ تجارت فرمایا کرتے تھے، جو آپ کا کاروبار تھا کپڑے کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ بڑی پیاری شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے بہت سے کمالات، بہت سی خوبیاں، بہت سے اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے اوصاف عطا فرمایا، پھر کچھ اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں، یہ یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد جی جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی جو انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا ہے بنیادی طور پر وہ دو خاندان ہیں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل۔ جی تو یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد سے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں جس طرح دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو کثرت سے جن انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق تقریباً 56 مرتبہ 56 ٹائمز
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں اور مختلف عنوانات کے ساتھ ذکر خیر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو اوصاف بیان فرمائے، ویسے تو اللہ کے انبیاء کے کثیر اوصاف ہوتے ہیں، لیکن جو سر فہرست ہوتے ہیں تو وہ میں ذکر کرتا ہوں 5 بنیادی اوصاف جو قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک وصف بیان کیا گیا خلیل، کہ یہ خلیل ہیں۔ خلیل کے ویسے تو بہت سے میننگز ہیں، لیکن اس کا ایک معنی علماء کرتے ہیں گہرا دوست، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب خاص ملا کہ آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ آپ کا ایک ٹائٹل اور آپ کی ایک صفت حلیم بیان کی گئی۔ حلیم سے مراد یہ ہے کہ بردبار، تحمل مزاج، یعنی جب خلاف مزاج کوئی بات ہوتی ہے تو اس وقت انسان جو اپنے اعصاب پر، اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے، وہ جو کیفیت ہوتی ہے صبر کی، برداشت کی، جس کو حلم سے، بردباری سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو حلیم کہا جاتا ہے۔ تو آپ حلیم تھے۔ آپ کا ایک ٹائٹل ذکر کیا گیا اواہ، بہت آہیں بھرنے والا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، خشیت سے گریہ ازاری کرنے والے۔ آپ کی ایک شان بیان کی گئی منیب۔ منیب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، رب کی طرف متوجہ ہونے والا۔ اور آپ کا ایک اوصاف، آپ کا ایک وصف بیان کیا گیا صدیق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف بیان کیا گیا صدیق۔ صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر علوم بھی عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشاہدہ عطا فرمایا۔ شاہ صاحب اب دیکھیں، جو انبیاء کرام ہیں وہ بشری صورت میں آتے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا محسوس کرنا اور ان کا مختلف صلاحیتوں کا اظہار کرنا عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ جی قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آبزرویشن کا بیان کیا کہ یہ جو میرا خلیل ہے، ابراہیم ہے، اس کو میں نے ویسے تو بشری صورت میں دنیا میں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، لیکن اس ابراہیم کو میں نے مشاہدہ کیسا عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بصارت، آپ کے علم اور آپ کی عظمت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کمال ظاہر فرمایا، اور مفسرین نے پھر اس کی تشریح کی کہ بیت المقدس میں جو صخرہ ہے، اس مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اس کے اذن اور اس کے فضل سے ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی بادشاہت کو دیکھا۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق زمین و آسمان کی مخلوقات آپ کو دکھائی گئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان میں موجود اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور آگے جو فرمایا گیا، جو امام علیہ سنت نے ترجمہ کیا کہ عین الیقین والوں میں سے آپ ہیں۔ علم کے کسی چیز کو جاننے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سن کر جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ علم الیقین ہوتا ہے، اور پھر جب اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا تجربہ کر لیتے ہیں، اس کو آبزرو کر لیتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو وہ علم سے بڑھ کر اگلا آتا ہے درجہ دیکھنے کا۔ علم کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے، تو علم الیقین سے اگلا درجہ ہوتا ہے عین الیقین کا، اور پھر علم الیقین اور عین الیقین جب ملتے ہیں تو وہ حق الیقین کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، جو یقین کی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کمال اور اعجاز عطا فرمایا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی، تو جو حضرت ابراہیم کے بھی آقا ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام، ان کی آبزرویشن کا اور ان کی بصارت کا کیا عالم ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام زمین پر رہتے ہوئے عرش معلیٰ کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، جنت و دوزخ کے مشاہدات بھی کرتے ہیں، زمین میں کیا ہے اس کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، برزخ میں کیا ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حالات، پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھنا۔ اس طرح کی ایک نہیں درجنوں احادیث اور روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی عطا سے رب کے انبیاء غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ساری مخلوق مل کر بھی کسی ایک نبی کے علم، ان کے مشاہدے، ان کے اختیار، ان کی اتھارٹی اور ان کی عظمت و شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یوں کہہ سکتے ہیں راشد بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ ان کو مشاہدے کروائے گئے، کیفیت تھی، آپ کو آسمانوں کے مشاہدے کروائے گئے زمین پر، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی، اور ایک معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوں کہہ سکتے ہیں معراج کو کہ یوں معراج ہے آپ کی؟
لفظی اعتبار سے اس میں کہنے میں حج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب کو بھی معراج کی رات دکھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر حضور پر یہ فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بھی دکھائیں، نشانیاں بنانے والا جو خالق ہے واہ واہ اللہ تبارک و واہ تعالیٰ نے واہ اپنا واہ، دیدار بھی کروایا۔ اپنی شان کے لائق رب کا دیدار کہتی ہے دور سے اب تک شب میرا، یہ کہتی ہے دور سے اب تک شب میرا، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی نہیں، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بلک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے، کوئی تو اب تک چھلک رہا ہے، کوئی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ معراج کا انہوں نے ماشاءاللہ عدنان بھائی نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رینک کیا ہے، آپ کا کائنات میں مخلوق میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ عقیدے کی کتابوں میں بھی علماء نے لکھا کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا بڑا مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر مخلوق میں کوئی بڑا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اور معراج کی رات جو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام کا جو مشاہدہ کیا، اور حضرت تمام انبیاء کرام نے ملاقات کا معاملہ ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی گئی اور انہوں نے مرحبا کہا، تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں، آپ کے مرتبے کی رفعت کا اظہار معراج کی رات بھی ہوا۔ رب کی قدرت کا اہتمام دیکھیں کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، اللہ پاک ان کا صدقہ میں نصیب فرمائے۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے بڑے پیارے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں آپ کی بڑی مقبولیت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد آنے والے انبیاء کرام ایک تو سب آپ کی اولاد سے ہیں، پھر آپ کے بعد آنے والے انبیاء اور ان کی امتیں اس بات پر فخر کرتی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی بعد میں جو انبیاء کرام اور امتیں آئیں وہ یہ دعویٰ کرتے اور وہ اس چیز کا اظہار کرتے، لیکن یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری قومیں تھیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستھرے اور شستہ دین میں معاذ اللہ بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ صرف نام کا دین ابراہیمی رہ گیا، لیکن ان کے عقائد و نظریات اور معمولات جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل جو ہے نا متصادم اور برخلاف ہو گئے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور قرآن مجید کی بھی متعدد آیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے متعدد فرامین ہیں، اور دین اسلام کے جو شرعی احکامات ہیں وہ عقائد سے تعلق رکھنے والے ہوں یا عمل سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نہیں 20 مثالیں اس بات پر ملتی ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر دین ابراہیمی کی جو اصل صورت ہے وہ دین محمدی میں پائی جاتی ہے۔ تو دین محمدی کی جو اصل جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ دین ابراہیمی ہے۔ تو جس نے دین ابراہیمی اور دین فطرت کو اختیار کرنا ہے، اس کے لیے واحد رہا ہے کہ وہ دین محمدی کا پیروکار ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے راشد بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ دوران گفتگو ایک بہت خوبصورت بات راشد بھائی نے ارشاد فرمائی
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو غالب اوصاف تھے جی ان میں سے ایک آپ کا حلم تھا. آپ حلیم تھے. حلیم کہتے ہیں وہ کہ جو سامنے والے کی بات کو برداشت کرے. اچھا اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں غلطی پر ہوں جی اور سامنے والے نے کوئی بات کی اور میں نے برداشت کی تو یہ علم ہے. نہیں، آپ حق پر ہیں، جی آپ صحیح ہیں، اس کے باوجود سامنے والا آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہیں. اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے. بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے. بہت خوبصورت اضافہ. بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے جی لیکن اس کے باوجود آپ برداشت کر رہے ہیں تو یہ بھی حلم کہلاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے جی تو ہمیں یہ بات عموماً نظر آتی ہے تمام انبیاء کی سیرت میں کہ انہوں نے کفار کے ہاتھوں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں. تو جو دین کا کام کرتا ہے، جو تبلیغ کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، رسالت کی طرف بلاتا ہے، تو اس شخص کو بعض اوقات سامنے والوں سے بہت برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی کہیں وہ پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر مارتے ہیں کہ خون بہنا شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے نالین جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں. کہیں کسی کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کے سر پہ آرا چلا دیا جاتا ہے. اللہ کسی کو اس کے شہر سے نکال دیا جاتا ہے. تو جو دین کی راہ میں چلتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. جی لیکن انبیاء کی سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود وہ دین کی دعوت کا کام نہیں چھوڑتے. وہ سامنے والے کو پھر بھی دین کی طرف بلاتے ہیں اور وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کرتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ سامنے والے کے لیے دین میں داخل ہونے کی ایک وجہ بن جاتا ہے. ایک مبلغ تھے، وہ دین کی دعوت دے رہے تھے، تو کسی نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس داڑھی میں اور کتے کی دم میں کیا فرق ہے؟ اب یہ بات ایک آدمی کے لیے بڑی پریشان کن ہے، تیش دلانے والی ہے، غصہ دلانے والی ہے. تو اس مبلغ نے اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، حلم کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا اور بڑی برجستگی سے یہ جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، جی میں حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو تو میری داڑھی جو ہے اس سے بہتر ہے. جی اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو پھر میں اس سے بہتر نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا یا طنز کرنے والا، وہ تانا مارنے والا شخص بہت بڑا بادشاہ تھا. لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کون سے دین کا پیروکار ہے، اس کا دین کتنا اعلیٰ اور سچا ہے کہ میں نے وہ بات کی کہ جس پر سامنے والا طیش میں آ جاتا اور کچھ کیا سے کیا کر دیتا، لیکن اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور بلکہ ایسا جواب دیا جو حقیقت پر مبنی ہے. تو مجھے اس کے دین کو ایکسپلور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے وہ کیسا دین ہے. تو کہتے ہیں کہ اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا. اور نہ صرف اس نے، اس کی بادشاہی میں اکثر عوام نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس مبلغ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے آج سینٹرل ایشیا میں، وسطی ایشیا میں اسلام کی بہار ہے. کیا بات. اور وہ بادشاہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن مبلغ کے حسن اخلاق نے اس کو اتنا متاثر کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو. کیا بات ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب دین کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں تو پھر حلم بھی رکھیں، حلیم بھی ہوں، برداشت بھی کریں، اور اسی برداشت میں اللہ برکت رکھے گا اور آپ کے اس رویے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کے قریب آ جائیں. بہت خوب، بہت خوب. عبدالواجد بھائی، مجھے یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد آ رہی ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مضمون ہے. بسا اوقات ہوتا ہی ہے نا کہ جب کوئی مبلغ دین کا کام کر رہے ہیں تو بسا اوقات تکلیف آتی ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. اب کیا کریں؟ ایک تو بڑا پیارا آپ نے ایک ذہن بنا دیا کہ حلم کا مظاہرہ کریں. اس
حلم کو پانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں محمد ستایا گیا, مجھے تکلیف پہنچی ہے. اب جب ہم یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھتے ہیں پھر ہماری تکالیف کو معنی ہی نہیں رکھتی ہیں. تو جب یہ ذہن بن جائے گا اللہ نے چاہا پھر یہ تکلیف بھی تکلیف پھر لگے گی نہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں, تو پھر یہ کیفیت بن جائے گی. اللہ نے چاہا دین کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے, پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے. کتنی محنت سکی تم نے تبلیغ دی, کتنی محنت سکی تم نے تبلیغ دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. میں نے شروع میں کہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی کمال عطا فرمایا. بہت سارے اوصاف میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں کی ابتدا فرمائی یا آپ سے ابتدا ہوتی ہے. وہ کون سی چیزیں ماجد بھائی سے لیتے ہیں. جی ماجد بھائی, ایک تو مجھے آپ کا نام تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. عبد الواجد بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. آج اتفاق ہے ماشاءاللہ, میں نے کہا میں گروپ میں بھی شیئر کروں. آج اس میں فائل کے وزن پر تینوں مبلغین ہیں ماشاءاللہ, راشد, ماجد اور واجد. واہ واہ. میں اس پر ایک اور بات ذکر کرتا ہوں کہ مجھے بھی لے لیں یار, مجھے کیوں نکال دیا آپ نے. جی ہاں ماشاءاللہ. جی اچھا, پھر ایک اور فائل کے وزن پر شاہ صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی کا نام ماجد ہے, اچھا, اس سے چھوٹے کا نام راشد ہے, میرا نام واجد ہے اور مجھ سے چھوٹا حامد ہے. تو کم از کم 4 بھائیوں میں سے 3 والے نام تو یہاں موجود. کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھے. واہ. جی ماجد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے. واہ. تو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں آپ سے متعلق کہ آپ کے ذریعے جن چیزوں کی ابتدا ہوئی, اور سننے میں اچھا بھی لگتا ہے ایسی چیزوں کو کہ یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا. تو ایک تو جیسے ابھی تذکرہ ہوا دعوت تبلیغ کا, دین راہ خدا میں نیکی کی دعوت کا, تو مدنی چینل کے ناظرین حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہیں, وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا. یعنی ہم خطبے سن رہے ہوتے ہیں, خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے, تو آج یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ کن کا طریقہ ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ منبر پر ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک بہت ہی زبردست فیکٹ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے بال سفید ہوئے. اب بال سفید ہوئے تو اس کے بعد آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے سفید بالوں میں مہندی کو استعمال فرمایا. کیا بات ہے. اور اسی طرح قطم یعنی جو نیل کے پتوں کا بنا ہوا خضاب ہوتا ہے, اس کو بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال فرمایا. سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنا, اسٹچ کیا ہوا. اسی طرح ایک بہت پیاری ایک سنت ابراہیمی وہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے سرید کو استعمال فرمایا. سرید کیا ہوتا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سرید استعمال فرمایا, سرید یہ ہوتا ہے کہ آپ بھیگی روٹی کو چور کر کے اس کو سالن میں جو شوربہ ہوتا ہے, جسے شوربہ کہا جاتا ہے, اس میں آپ ملا دیں تو اس کا جو ایک سرید بنتا ہے, مکسچر جسے کہتے ہیں, اسے سرید کہا جاتا ہے. یعنی وہ روٹی کہ جسے چھوٹے ٹکڑے کر کے شوربے میں ڈالا جائے, یہ سرید ہے. یہ سرید ہے. تو سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے
سرید استعمال فرمایا۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت پیارا فیکٹ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معانقہ فرمایا۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، ملاقات کے وقت۔ کیا بات ہے، کتنی پیاری ایک ادائیں کتنی پیاری ہے۔ جی، ہم ویسٹرن کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا پیارا ایک اسلام کا طریقہ، اسلام ہے اور طریقہ انبیاء ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو آپ گلے ملتے ہیں، اچھا لگتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ بندہ گلے ملتا ہے تو خوشی۔ ویسے ماجد بھائی سے ہم ملاقات کی نہیں ہے، تو ماجد بھائی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے پریکٹیکل، اور گلے بھی مل لیتے ہیں آپ۔ چلے یہ گلے ملنا معانقہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ ملاقات کے وقت سبحان اللہ، کیا پیارا یہ عمل ہے۔ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری پیاری کچھ خصوصیات، کچھ اولیات بیان کیے گئے، وہ چیزیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کی ابتدا ہوئی۔ آخر میں دیکھیں کہ جو معانقہ ہے، گلے ملنا، اور پھر جو معانقہ ہے، معانقہ کے طریقے سے کیا جائے تو دل میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، قدورتیں دور ہوتی ہیں، نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یوں کہیں کہ ایک امن قائم، اور پیار اور محبت کا جو ایک رشتہ ہے یہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام، اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر کام جو بھی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر، نیتیں جتنی بڑھاتے چلے جائیں گے اللہ نے چاہا تو ہر عمل پر ہی۔ مومن کا کون سا کام ہے کہ جس پر اجر نہیں رکھا ہوا؟ یعنی مومن کا ہر کام اللہ پاک نے اجر سے مالا مال رکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایک مسلمان کا کہ جو دین سے ہٹ کر ہو، سارا یعنی ڈبل 12 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، یہ 24 گھنٹے مومن کے نیکیوں میں گزر سکتے ہیں، صرف ایک توجہ کرنے کی اور نیت کرنے کی، اچھی نیت کرنے کی، بندہ ذہن بنا لے اور پھر ان نیتوں پر استقامت مل جائے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ آگے بڑھتا چلا جائے تو پورا دن، پوری رات یوں کہیں کہ نیکیوں میں بسر ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کال لیں، اوصاف بیان ہو رہا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بڑا پیارا ایک وصف ہے، بہت پیارا ایک وصف ہے آپ کی سخاوت۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی آپ کی سخاوت پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا جی کہ آپ کی جو ایک کنیت ہے وہ ابو الضیفان ہے، جی، کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے، بہت سخی تھے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر مہمان آتا ہے اور وہ اس کو ریسیو کرتا ہے، جی، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود مہمان کی تلاش میں نکلتا ہے۔ واہ، اگر گھر پر کوئی مہمان نہیں آیا تو اسے باہر سے لائے گا اور لا کر اپنے گھر میں بٹھائے گا اور کھلائے گا اور اس پر خوشی محسوس کرے گا۔ تو یہ ایک مہمان نوازی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا تو آپ بہت خوش ہوتے، جی، اور اگر نہ آتا تو آپ گھر سے باہر جاتے اور کسی مسافر کو لے کر آتے اور اپنے گھر میں بطور مہمان ٹھہراتے اور اس کی خدمت کرتے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر مہمان نہیں آیا جی، تو آپ گھر سے باہر نکلے اور مہمان کی تلاش میں کہ میں کسی مہمان کو ڈھونڈ کر لاؤں، تو آپ کافی تلاش کرتے رہے لیکن کوئی نہ ملا۔ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص گھر کے اندر کھڑا ہے۔ جی، آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جو بغیر اجازت کے گھر کے اندر آ گیا۔ جی، تو آپ نے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے اور تو کیسے اس گھر میں داخل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کے اذن سے گھر میں داخل ہوا ہوں، اور مجھے ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ایک مشن دیا گیا ہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، جی، اپنا دوست بنایا ہے، اور میں اس کو اس چیز کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ یہاں پہ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال سنیں کہ اچھا تو آپ کسی شخص کو اللہ کا خلیل بنانے، اس کو بتانے آئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے۔ میں اس شخص کے پاس جاؤں گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، لیکن میں اس شخص کی صحبت میں رہوں گا کہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ واہ، یہاں دو چیزیں شاہ صاحب، ایک یہ کہ اللہ کی دوستی، اللہ کا خلیل ہونا، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ شخص اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، خلیل ہے،
تو حضرت ابراہیم بھی یہ تمنا فرماتے ہیں کہ میں اس کی صحبت میں جاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ کوئی شخص ہے جو اللہ کا خلیل ہے، تو آپ نے اپنے بارے ابھی معلوم نہیں ہے کون ہے، جی، صرف اتنا ہی پتا چلا ہے کہ کوئی اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ واہ، تو آپ نے اپنے بارے میں یہ گمان نہیں فرمایا کہ میں ہو سکتا ہے اللہ کا خلیل ہوں، اللہ اکبر، بلکہ آپ نے سوچا کہ شاید کوئی اور شخص ہوگا۔ واہ، تو یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اتنی عاجزی اور انکساری میں ہوتے ہیں جی کہ بعض اوقات وہ خود جس مقام پر فائز ہوتے ہیں اس مقام کی بھی وہ خبر نہیں رکھتے۔ جی، یہاں تک کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی چڑیا آئے نا اور آ کر تمہارے کندھے پہ بیٹھے اور آ کر یہ کہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو تم اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا۔ اللہ، اللہ اکبر، یعنی اتنا زیادہ یہ لوگ اپنے حال کو مستور رکھتے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ کوئی شخص ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ فرمانے لگے کہ اچھا مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس جاؤں گا اور رہوں گا۔ تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ اے ابراہیم، اللہ کا وہ پیارا بندہ کہ جس کو اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا، جس کو اللہ نے اپنا خلیل جو ہے وہ بنایا ہے، وہ آپ ہی ہیں۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیا واقعی میں ہوں؟ تو فرمایا جی آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں۔ واہ، اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اے فرشتے مجھے یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ شرف عطا فرمایا ہے تو یہ کس وجہ سے عطا فرمایا ہے؟ اس پر روایت میں ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، آپ سخی ہیں، لوگوں کو نوازتے ہیں، اور آپ کی سخاوت ایسی بے لوث ہے اور بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے ہیں کہ آپ جس کو نوازتے ہیں اس سے کسی ریٹرن کی، کسی عوض کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ بات مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کریں، جس کے ساتھ اچھائی کریں جی، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کا ارادہ نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس کے بعد کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب انہیں اس شخص کی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے یاد دلاتے ہیں، یاد کرو میں نے تمہیں یہ دیا تھا، احسان جتاتے ہیں۔ تو احسان جتانا جو ہے یہ شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ جو بھی کسی کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی کنسپٹ کو میں تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جی، ان پر بیسیکلی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن جس پر ذمہ داری ہوتی جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو ان پر ذمہ داری آ جاتی۔ اب اس کی مثال جیسے بڑا بھائی ہے جی، یا بڑی بہن ہے یا چچا ہے، اب بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اب ذمہ داری بڑے بھائی پر آ گئی۔ جی، اچھا، اب بڑے بھائی کو حکم یہ ہے کہ وہ تمہارے زیر کفالت ہیں، چھوٹے بہن بھائی یا جتنے بھی ہیں جو بھی ڈیپینڈنٹ ہیں ان تمام کی کفالت کرو اور ان کے لیے روزی روٹی کماؤ، لیکن جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ واہ واہ، ایسا نہ ہو کہ تم یہ امید لگاؤ کہ بھائی کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ میرے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں، یہ امید نہ ہو، جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ان سے کسی صلے کی توقع نہ رکھیں، توقع رکھیں تو اس ذات سے کہ جو اتنا عطا فرماتی ہے کہ دامن میں نہیں سمجھتی، ہائے ہائے ہائے، اور جب کسی کو نوازتی ہے تو اس کی نسل تک کو نواز دیتی واہ ہے، واہ واہ واہ، تو اس رب کریم سے امید اور صلہ رکھیں۔ کیا تو اس بات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیکی محفوظ ہو جاتی ہے کہ جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور پھر اس کا دوسرا فائدہ میں آپ کو عرض کروں، جی۔ دل ٹوٹنے سے بندہ محفوظ ہو دل جاتا ہے۔ ٹوٹنے سے محفوظ رہ یقین کریں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نہ کسی پر امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ میں جاؤں گا، جا کر وہ خیالات کی دنیا میں، پچھلے دن ہم نے پروگرام بھی کیا اس کے ساتھ جی،
پروگرام بھی کیا تھا خیالات کی دنیا، تو وہ بھائی میں نے تو یہ کیا ہوا ہے، تو اب میں جاؤں گا تو مجھے یوں کرے گا تو بڑی رسپیکٹ دے گا، تو مجھے جب واپس آؤں گا تو پتہ نہیں تھیلے ہوں گے ہاتھ میں، گفٹس ہوں گے، تو فلاں چیز، وہ جب جاتا ہے تو توقعات سے جب ہٹ کر کچھ ہوتا ہے نا، پھر بندہ ہارٹ ہوتا ہے، جی ہارٹ ہوتا ہے، جی ہارٹ ہوتا ہے، ہرٹ ہوتا ہے، پھر بندے کا دل ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ امیدیں لگا بیٹھا تھا، تکلیف اس بات کی ہے کہ امید لگائے تھے، اگر امید نہ لگائی ہوتی نا اور یہ کام سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوتے، آپ پھر سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ یوں دل ٹوٹتا، یوں تکلیف ہوتی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھائی کا بیان تھا، اچھا وہ بیان کرنے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھے، تو وہ دوست کا بیان ہو گیا تو جن کا خصوصی تھا تو وہ ٹائم ہی نہیں بچا، وہاں راستے میں بعد میں وہ کہہ رکھے تھے یار یہ کیا میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو اصل وہ یہی تھا کہ امید لگی ہوئی تھی کہ جو بیان کرنا ہے میرا وقت ہے، ہونا بھی یوں ہی چاہیے تھا، جن کا تھا انہی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن کبھی اس طرح کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ جب آپ امیدیں کچھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کسی پر امید ہی نہ رکھیں۔ جہاں امید ٹوٹنے کا خوف ہے نا، جس سے امید ٹوٹنے کا خوف ہے اسے امید نہ لگائیں، اور جہاں امیدیں ٹوٹنے کا بالکل نہیں، آپ کو کنفرم ہے کہ یہاں سے امید نہیں ٹوٹے گی، اس ذات باری تعالیٰ پر، اس رب پر آپ پکا یقین رکھیں، ادھر امیدیں لگائیں، آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ مزید میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، تیری دید جب کہ ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میرے خواب میں تم آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور بچھنا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل تڑپنے لگا، شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید
شاہ میں تیری دید کا میں گدا غرم تو دی محترم شالا وسدار میرا سونا حرم میرا سونا. جی جی تو شاہ صاحب میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی نیکی کی جائے وہ بے لوث ہو اور جی اللہ کی رضا کے لیے ہو. جی اچھا ایک ہی بات کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. جی اچھا یہ ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے جی اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. ہوں جو کر رہا ہے، جو کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھو. جی جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے واہ اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی تو اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اصل انسانیت یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے آپ اس کی نیکی کو یاد رکھیں واہ اور کوشش کریں کہ آپ اس کی نیکی کا اسے بدلہ دیں. تو مشکل وقت میں اگر کوئی آ جائے، کرائسس میں ہو، تو آپ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں. ہوں بالخصوص جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اسی چیز پر چلتا ہے جی کہ آج آپ مشکل میں ہیں، اس نے آپ کا ساتھ دیا. جی آپ کے دوست نے، آپ کے بڑے بھائی نے، آپ کے رشتہ دار نے. جی آج وہ مشکل میں ہے تو اب آپ اس کا ساتھ دیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے امید کیا بات. نہیں رکھنی، لیکن آپ نے نیکی کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا. واہ جہاں نیکی کا موقع ملے اس کے ساتھ نیکی کریں واہ اور آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. کیا بات ہے. عبد الواجد بھائی بڑے پیارے انداز میں آپ نے ایک تو یہ وصف بیان کیا اور پھر اس سے حاصل ہونے والا جو ایک نتیجہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کمال ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. پروگرام میں یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے اور چاند سورج سے کیا استدلال کیا تھا؟ اور دوسرا عدنان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں آپ کے کئی مکالمے ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اس کی توحید پر اور اس کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ نے مختلف مقامات پر کلام فرمائے. ایک موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر آپ نے دلائل قائم فرمائے تو سامنے وہ لوگ جو اپنی مثل مخلوقات ہی کو اپنا خدا سمجھتے تھے تو ان پر حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو چاند سورج ہیں، یہ جو ستارے ہیں، کیا میں ان کو اپنا خدا مان لوں، اپنا معبود مان لوں، اپنا پیدا کرنے والا مان لوں؟ تو ان کی کیفیت کو دیکھا کہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے، تو ان پر کمال بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چاند سورج اور یہ جو ستارے وغیرہ نظر آ رہے ہیں، ان پر تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ غروب ہو جاتے ہیں، زوال پذیر ہو جاتے ہیں، ان کی جو شان و شوکت ہے وہ ویسی نہیں رہتی. تو میں ایسی مخلوق کو یا ایسی شے کو کیسے خدا بنا لوں کہ جو غروب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جو مسلمانوں کا سچا خدا ہے، کائنات کا جو سچا خدا ہے، وہ زوال سے پاک ہے اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی تغیر نہیں آتا. تو اللہ پاک ہمیں کائنات کے مشاہدات کرنے اور مخلوقات پر غور و فکر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کائنات جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا بہترین طریقہ یہ ہے جو انبیاء کرام نے بھی تعلیم کیا، اس کو بیان کیا. قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں اپنے وجود پر، اپنی قدرت پر، کہ اگر کوئی انصاف کی نظر سے ان کی طرف نظر کرتا ہے نا تو وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے. واہ 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 کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ یہ تھوڑا ارشاد فرمائیے گا. اور دوسرا میرے کلام کی فرمائش ہے من کنت مولا، یہ کلام مجھے سنا دیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آمین آمین آمین. کیا کہیں گے ماجد بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ پہلے بیان بھی ہوا تھا. تقریباً 56 ٹائمز، 56 مرتبہ
قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کہیں آپ کے اوصاف بیان کرنے کی صورت میں، کہیں آپ سے ریلیٹڈ کچھ واقعات بیان کرنے کی صورت میں، کہیں آپ کا لقب بیان کرنے کی صورت میں، آپ کے وصف بیان کرنے کی صورت میں آیا ہے۔ اسی طرح کچھ صورتیں ہیں جہاں اسپیسیفکلی بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، مثلاً سورۃ البقرہ ہے، سورہ انعام ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک سورت خود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بھی ہے، جو سورہ ابراہیم ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ کال لیتے ہیں اگلی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد کیا دعا مانگی؟ کیا کہیں گے عبدالواجد؟ جی، تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں سے ایک امن کی دعا تھی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور دوسری دعا جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کی، کہ آخری نبی کو یہاں مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ جی، تو اسی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ واہ واہ، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف کیا تھا، اور مجھے خواجہ صاحب کی کوئی منقبت سنا دیں۔ سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ مختلف اوصاف ہیں بیان، جیسے مہمان نوازی ذکر کیا، اسی طرح سے صبر ہے، اسی طرح توکل ہے۔ یعنی کسی بھی وصف کو دیکھا جائے اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے۔ اہمیت ہے، جی ہاں۔ تو آپ کا صبر بھی بہت مشہور ہے، آپ کا توکل کے واقعات ہیں، مہمان نوازی کے واقعات ہیں، تو یہ اوصاف آپ کے بہت زیادہ نمایاں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صبر تو ایسا وصف ہے یہاں پر کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من واہ الرسل، واہ واہ واہ۔ یعنی اے محبوب آپ ان اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر اختیار کیجیے۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو ان کا صبر کیسا زبردست ایک کوالٹی، ایک وصف تھا کہ اس کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں جی۔ محمد فیصل تاری جرا والا سے شاہ صاحب آج تہاڈا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ شاہ صاحب آج سانو اپنی زبانی پنجابی دا ایک کلام سنا دیو، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ تانوں سلامت رکھے، اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے۔ تسی پروگرام ویکھدے ہو اور تسی کلام دی فرمائش کیتی ہے، انشاءاللہ اے کلام جڑا ہے جی میں بزرگاں کو سن لینا ہے، بس اتنا ہی ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ مجھے یہ پنجابی نہیں آتی ہے، یہ ٹھوس پنجابی تو میں بالکل، لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بولی ہے پنجابی، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ پنجابی ہی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ تھوڑی زبانی کا ہے، تہاڈی زبانی چلے جی، ہم سنا دیں گے انشاءاللہ۔ عید تک بھی لے جائیں، عید کے پروگرام تھا، اب تو عید بھی قریب ہے انشاءاللہ، اللہ خیر سے رمضان دکھائے، رمضان کی بہاریں ہیں، سبحان اللہ انشاءاللہ۔ ویسے شاہ صاحب آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں؟ کافی لینگویجز میرا خیال آپ کو آتی ہیں۔ مجھے اردو آتی ہے جی، جی ٹھیک ہو گیا، اچھی آتی ہے اردو۔ صحیح جی، وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ ہند کو آتی ہے جی ٹھیک ہو گیا، یہ پنجابی ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں، جی ٹھیک ہے۔ اور میمنی زبان یہ آتی، سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ، اور کچھ حد تک بول بھی لیتا ہوں، تھوڑی بہت بولتا ہوں، زیادہ نہیں آتی ہے۔ وہ جب میں بولتا ہوں تو میرے مقتدی اکثر ہیں تو بازو پکڑ کے کہتے ہیں یا اللہ خیر میمنی کی بازو آج تو گئی، تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ اور عربی کچھ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ چلے جی کال لیتے ہیں۔ کل حق صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ راشد بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں، اس بارے میں سنائیے گا۔ نورادران بھائی آپ سے عرض کی والا کلام سنا دیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا۔ واہ، دین اسلام کے لیے راشد بھائی کیا قربانیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش فرمائی ہیں، یعنی آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی رب پر قربان کیا کہ رب کے حکم پر اپنی زوجہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیا میدان میں، جو کہ آج مکہ المکرمہ کی صورت میں خوبصورت شہر آباد ہے، لیکن اس وقت یہ ویرانہ تھا، تو وہاں چھوڑ دیا۔ پھر آگ میں جب آپ کو ڈالا جانے لگا
تو آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ نے اپنی جان کا بھی اپنے طور پر نذرانہ پیش کر دیا. پھر وہ رب کا کرم تھا کہ آپ کو کچھ نہ ہوا، لیکن آپ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. پھر ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ اولاد جو انسان کو بعض اوقات اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کا متاع کل ہوتا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب آپ کو حکم دیا گیا تو آپ نے اولاد کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ کے اسفار ہیں، آپ کے مناظرے ہیں، اور قوم کی اتنی ایذا کو اور نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم کو برداشت کرنا، تو ایک لمبا سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کہ قربانیوں کی ایک داستان ہے. میں اس کے لیے یہ عرض کروں گا کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے سیرت الانبیاء، تو اس میں دیگر انبیاء کرام کا بھی ذکر خیر ہے، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بڑے تفصیلی واقعات مفتی صاحب نے ذکر کیے ہیں. اگر اس کتاب کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ایمان کو جلا ملے گی. کیا بات ہے. اگلی کال لیتے ہیں. زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں گجرانا نو سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں جی. ایک کلام سنا دیجیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. واہ، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صبح طیبہ میں وہی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا. راست بوے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. اللہ 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 اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا تیرا صدقہ نور کا. اللہ 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 اللہ. من کو تو مولا من کو تو مولا فازا علی مولا. من کو تو مولا من کو تو مولا فازا علی مولا. من کو تو مولا. علی کا
عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ تو اے منکر، علی تو ایک غاق سے خیبر کاٹ دیتا ہے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے، مرغب تو نیم جا سر مقتل پڑا ہوا، اب اٹھنے کو نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ سیدہ شوہر پیرا دا پیر میں کی دسیوا کنا میر تغد الصلاة عرش اولادی سارے دا سارا رقبالی دالی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا من کنت مولا۔ ایک خاص بالے جڑا خاص بالے سیدہ دلال نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا کلمہ نبی دلی مولا مولا علی مولا من کنت مولا مولا من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا سیرت ابراہیم علیہ السلام رہا۔ میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں سجاول بھائی، ماشاءاللہ یہ کے پی کے کی سائٹ پر ماشاءاللہ انہوں نے آج میسیج کیا، ایک سوال بڑھایا جا رہا ہے آپ کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو پرندوں کا ایک واقعہ، میں چاہوں گا ٹائم بھی بہت مختصر ہے، آپ کا یہ جو پرندوں والا واقعہ ہے اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیا ہے واقعہ، کچھ بیان فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ بہت مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، تو ہوا کچھ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاش کو سمندر کے کنارے دیکھا، اور چونکہ سمندر کا پانی اترتا بھی ہے چڑھتا بھی ہے، تو جب پانی اوپر آیا لاش کے اوپر تو اس میں سے کچھ اس کو مچھلیوں نے، سمندری جو جانور تھے انہوں نے کھایا، جب پانی اتر گیا تو پھر درندوں نے کچھ اس لاش سے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک آرزو کی، ایک خواہش کی، ظاہر کی۔ وہ خواہش کیا تھی، وہ وش کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یقین ہے لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خواہش تھی۔ تو اس پر پھر ایک مختصراً عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو، اور 4 پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اجزاء کو کیما بنا کر ان کو آپس میں ملا کر مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دو،
اور ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے جو ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور غالباً ایک کوا تھا، ان کو اسی طرح کیا اور پہاڑوں پر ان کے مختلف اجزاء رکھ دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم رکھنے کے بعد ان کو پکارو تو وہ آئیں گے اور دوبارہ اپنے اجزاء کے ساتھ مل کر زندہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا. وہ پرندے اپنے آئے، جب پکارا گیا، بلایا گیا تو اور اپنے سروں سے مل کر وہ زندہ ہو گئے. یہاں ایک سیکھنے کی جو بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. وہ دعا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے میں مردے بھی زندہ فرماتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت کچھ سیکھنے کو ہے. ویسے اس آیت مبارکہ کو لیا جائے بہت سے پیراؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے. اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربت پر اپنے کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک دوران سلسلہ ہونے والی ہر غلطی سے درگزر فرمائے، ہماری ہر خطا سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ و اسلام کی طرف. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الأصفياء، سلام عليك. اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء، اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء، اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء، أنت شافعنا، سلام عليك يا شفيع الورى، سلام عليك يا نبي الهدى، سلام عليك خاتم الأنبياء، سلام عليك سيد الأصفياء، سلام عليك. کھلے آنکھ صلی علی